اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد و آلہ و صحبہ الفا الفی مرد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور میرا یہ آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارا یہ جان بھی اچھا کرے، وہ بھی اچھا کرے، اور آپ خوب پھلیں پھولیں، میری دعا ہے۔ بہرحال اب مختصر میں کرتا ہوں اور ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ چلیں، صنعاء شہر میں دو کوس کی دوری پہ ایک باغ تھا جس کا نام زروان تھا۔ اس باغ کا مالک نہایت نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا یہ دستور تھا کہ وہ پھلوں کو توڑتے وقت فقیروں اور مسکینوں کو بلا لیتا اور اعلان کرا دیتا کہ جو پھل ہوا سے گرے یا جو پھل ہماری جولیوں سے گرے وہ سب تم لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کے پھل فقراء مسکینوں کو مل جاتے۔ باغ کا مالک مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک بن گئے، مگر یہ تینوں بہت بخیل تھے۔ ان تینوں بھائیوں نے آپس میں طے کر لیا کہ فقیروں اور مسکینوں کو بلائیں گے تو بہت سا پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہمارے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر باغ کا پھل توڑ لیں گے اور فقراء اور مسکینوں کو خبر نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کا یہ اثر ہوا کہ رات ہی اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی سے پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں چپ کے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں کو اور مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بھائی بول پڑا کہ ہم شاید راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے گئے ہیں، لیکن ان میں سے معاف کیجیے گاڑی جا رہی ہے، لیکن ان میں سے دوسرے بھائیوں سے جو نیک نفس تھا اس نے کہا ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھلوں سے محروم کر دیا، لہذا تم لوگ تسبیح پڑھو۔ چنانچہ سب نے پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہمارے رب پاکی ہے تجھے، لیکن ہم ظالم ہیں، ہم نے فقراء اور مسکینوں کا حق نہیں دیا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے گا، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، پھر ان لوگوں کو ان کے بدلے دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام ایوان باغ تھا۔ اس باغ میں ایک انگور اتنا بڑا بڑا ہوتا کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر کے بھار کے برابر ہو جاتا۔ ابو خالد کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا۔ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر تھے۔ محترم دوستو، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ سخاوت اور نیکی کا اثر مال میں خیر و برکت اور مال کی فراوانی ہے، اور بخیلی اور بدنیت مال کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ زائل شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائی اور بچوں، آپ نے ساری بات سن لی۔ اب میں اپنی طرف سے مزید اس لیے نہیں کرتا کہ یہ اتنا کچھ ہے کہ اگر آدمی غور سے یہ میری ویڈیو سنے تو وہ ایک دم اس کو
اپنی حقیقت بھی پتہ چل جائے گی کہ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں دیتا ہے یہ اپنے بیوی بچوں کی قسمت سے دیتا ہے۔ آپ یاد رکھیے، چونکہ میں عمر رسیدہ شخص ہوں، لیکن میں ایک بات آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں کہ جو اولاد ہوتی ہے یہ خاوند کی قسمت میں ہوتی ہے، اور جو مال ہوتا ہے یہ بیوی کی قسمت میں ہوتا ہے، بیوی اور بچوں کی۔ اور یہ جو ہم خیر خیرات کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے کسی فقیر کو دھتکاریں نہیں۔ فقیر اگر آپ کے دروازے پہ آ جائے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، نہ، ایک یہ بات ضرور اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں، آپ ایک روٹی کا نوالہ ہی دے دیں۔ اور دوسرا، ایک اور میں چھوٹی سی درخواست ہے میری کہ اگر یہ پتہ چلے آپ کو کہ کوئی بندہ سید ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے، اگرچہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہو، آپ اس کی عزت و تکریم کریں۔ آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس قدر یعنی فراوانی ہر چیز کی کر دے گا، اور آپ کی زندگی میں برکت دے گا، آپ کے بچوں کی زندگی میں برکت دے گا۔ بس یہ صرف اتنی یقین کی بات ہے، یقین آدمی کر لے تو ساری بات ہو جاتی ہے۔ معاف کیجیے گا میں نے آپ کا وقت لیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد آلہ و صحبہ اچھا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔